کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیب میں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیب میں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کفن ہے۔ یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے۔ لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔ جو باغی ہے اس کی چوکھٹ اور دہلیز کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ کیا؟ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان اور بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔